آج پاکستان کے معاشی حالات ملکی ٹیکس آمدنی کی پائی جوڑنے کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف حکومت نے کل بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیسری بار مسلسل یکمشت 25% اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کر دیا۔ پچھلے سال بھی شہباز شریف حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک اور پینشن میں 17.5% اضافہ کیا تھا، اور وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں نے بھی اس فیصلے پر منوان عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی پہلے بھی موجیں تھی دوسرے پاکستانیوں کے مقابلے میں، اور اب بھی پورے پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ منہ دیکھتے رہ گئے، مگر سرکاری ملازمین کے مزے در مزے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تھانہ، کچہری، ایف بی آر، ایکسائز، ریونیو، رجسٹرار آفس، لوکل گورنمنٹ سمیت تمام سرکاری محکمے ایسے ہیں جہاں کوئی کام رشوت دیے بغیر کرانا بالکل ناممکن ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ سندھ میں تو رشوت بنا سرکاری دفتر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یکمشت سب کو نوازا گیا، جبکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مبینہ ہزاروں سفارشی اور گوشت ملازمین کی بھی تنخواہوں میں گھر بیٹھے اضافہ ہو گیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب وہ ہیں جن کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑائی میں ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں 133ویں نمبر پر ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے میں ان کی پرفارمنس جانچنے کا بھی کوئی فارمولا ہے یا نہیں۔ صرف ایف بی آر کے ملازمین کا یہ حال ہے کہ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنے ماتحت ادارے کی کارکردگی کا دفاع نہیں کر سکے۔ ایک جانب بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے سے وارے نیارے ہوئے، تو دوسری طرف پرائیویٹ ملازمین پر ٹیکس کی شرح 35% تک بڑھا کر ان کا خون نچوڑ لیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس سلیب میں تبدیلی اور اس کے بعد ٹیکس بریکٹ میں اضافے نے سیلریڈ کلاس پر قیامت ڈھا دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بار بار اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ پہلے سے ٹیکس پابند طبقے پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے، مگر لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے عزائم محض دعوے ثابت ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے بلند بانگ دعوے اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ نئے بجٹ میں ٹیکس پابند تنخواہ دار طبقے کو رون دیا گیا ہے، جبکہ بھاری بجٹ خساری کی پرواہ کیے بغیر صرف عوامی مقبولیت کے لیے 32 لاکھ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور 30 لاکھ پینشنرز کی پنشن میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا، یعنی نوکری کے دوران تنخواہ میں اضافے کی لاٹری اور ریٹائرمنٹ کے بعد تا حیات ٹیکس فری پینشن کی مراد ہیں۔ نئے مالی سال صرف وفاقی حکومت کا پینشن بل 1014 ارب روپے کا ہو چکا ہے۔ پچھلے مالی سال وفاق کے پینشن اخراجات 751 ارب روپے تھے، جن میں صرف اس سال میں 263 ارب روپے یعنی 35% اضافہ ہو چکا ہے۔ ہمیں انٹرویو میں وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے اعتراف کیا کہ پینشن ادائیگی کے لیے جامع اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ پینشن کا بوجھ ہم پہ بہت زیادہ ہے، اگر یہ پینشن کو ہم نے ریفارم نہیں کیا تو اس بوجھ تلے ہم بالکل دب جائیں گے، پس جائیں گے۔ اس وجہ سے اس ریفارم کی بہت ضرورت ہے، اور پینشن ریفارم کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے، مگر اس میں بھی ہمیں امیر اور غریب میں تفریق کرنی ہوگی، یعنی جس شخص کو 18,000 22,000 کی پینشن مل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، لیکن اس پینشن کو فنڈ کرنے کا طریقہ، اس پینشن کو انویسٹ کرنے کا طریقہ، جس طرح بیرونی ممالک میں 401k ہوتا ہے، ایسی بہت سی تجاویز سامنے آ رہی ہیں جس سے حکومت پہ آہستہ آہستہ بوجھ کم ہوتا جائے، کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریجوونیٹ ہونی شروع ہو جائیں، پرائیویٹ سیکٹر ان کو لیڈ کرے، مگر ایسے طریقے سے کہ لوگوں کی جو پینشن ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ تو ایک رسپانسبل طریقے سے ہم آگے بڑھیں، اس میں بہت سی تجاویز سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نیا فریم ورک بہت جلد آ جائے گا۔ مگر یہ فریم ورک بجٹ میں تو موجود نہیں تھا۔ خبریں بہرحال یہ ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر مصدق ملک کہہ رہے تھے کہ پینشن کے حوالے سے اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی، جن کے تحت نئے سرکاری ملازمین کی پینشن میں ان کے ذاتی شیئر میں اضافہ کر کے ایک علیحدہ پینشن فنڈ بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین بات یہی ہے کہ اس بجٹ میں پینشن پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے، پینشن ٹیکس فری ہی رہے گی، جو کہ شاید ایک نایاب کام ہے، پاکستان میں ہی ہوتا ہے اس لیول کی پینشن ہو، وہ بھی تمام کی تمام ٹیکس فری پینشن ہو۔ اور اس سال کے خیال یہ تھا کہ اس دفعہ پینشن میں جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا، مگر وہ نہیں لگایا گیا ہے۔ مگر یہ کام جو ہے یہ صرف اس سال نہیں ہوا ہے، پاکستان میں ایک عام پاکستانی کی، ایک ملازم پیشہ پاکستانی کی کیا واقعی تنخواہیں ہر سال 25% بڑھتی ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی بھی وائبل اینٹی یہ برداشت کر سکے؟ اور پاکستان جو قرضوں کے بے پناہ بوجھ کے اندر ہے، جو کرپشن کے بے پناہ بوجھ کے اندر ہے، وہ اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہر سال تواتر سے یہ جو شہباز شریف حکومت آئی ہے وہ 22 سے 25% اور 35% تک اضافہ کرتی رہی ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے سے سرکاری ملازمین کے بارے نیارے ہو گئے، مگر پرائیویٹ ملازمین پر ٹیکس کی شرح 35% تک بڑھا کر
یقیناً ان کے لیے ایک بہت ہی ناخوشگوار ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ شہباز حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اور پینشن میں 17.5% اضافہ کر دیا ہے۔ باقی پاکستانی جائیں جہاں ان کو جانا ہے، جو ان کو کرنا ہے کرے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو 30 سے 35% حکومت نے بڑھا دی۔ شہباز حکومت نے سرکاری ملازمین کے وارے نیارے کر دیے ہیں۔ تنخواہوں میں 15% اور پینشن میں 5% اضافے سے سرکاری ملازمین کے مزے آ گئے ہیں، اور یہ وہ حکومت ہے جس کا خسارہ تقریباً 4600 ارب روپے ہے، مگر وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اندھا دھند اضافہ کر رہی ہے۔ اب بات ہوگی بجٹ کے خوشگوار پہلو کی جانب، جس کا اظہار آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کیا، جہاں پر آج نئے مالی سال کے بجٹ کا والہانہ استقبال ہوا۔ بجٹ کے اگلے روز آج اسٹاک مارکیٹ جھوم رہی تھی۔ پی ایس ایکس میں 3410 پوائنٹس کا تاریخی ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا اور مارکیٹ 4.69% بڑھ گئی۔ انڈیکس میں 3410 پوائنٹس کا اضافہ ایک سیشن میں پوائنٹ کی اب تک کی سب سے بڑی تیزی ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال 3 جولائی کو انڈیکس میں ایک دن میں 2446 پوائنٹس کا بلند ترین اضافہ ہوا تھا۔ آج ایک دن میں پہلی بار انڈیکس نے 73,000، 74,000، 75,000 اور 76,000 پوائنٹس کی حدود کو عبور کیا اور مارکیٹس میں زبردست تیزی کے بعد 76,208 پوائنٹ پہ بند ہوئی۔ آج ریگولیٹری پابندیاں نہ ہوتی تو انڈیکس 4000 پوائنٹس تک بڑھ سکتا تھا۔ آج ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر انڈیکس 76,283 پوائنٹ کے آل ٹائم ہائی سطح پر بھی پہنچا تھا۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے دوران سرمایہ کاروں میں جشن کا سماں دیکھنے میں آیا۔ آٹو موبائل اسمبلر، سیمنٹ، کمرشل بینکس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز اور اس کے علاوہ متعدد ریفائنریز، اس تمام کے شیئرز کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت زبردست فرق نہیں تھا اور وہ بہت ہی دلچسپ صورتحال تھی۔ خوشائند بات یہ ہے کہ حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں کیپٹل مارکیٹ کے منافع اور ڈیویڈنڈ پر سی جی ٹی کو معمول کے ٹیکس ریٹ کے مطابق نہیں بڑھایا، جس کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں انتہائی مثبت اثرات دیکھنے میں آئے۔ خیال رہے کہ اس ماہ کے آغاز سے شیئرز کے منافعوں پر ٹیکس میں کئی گنا اضافے کی من گھڑت خبروں کی وجہ سے مارکیٹ ڈھیر ہونا شروع ہو گئی تھی اور انڈیکس تقریباً 5% گر چکا تھا، لیکن بجٹ کے بعد تمام خدشات غلط نکلے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوتا نظر آیا۔